اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اے لوگو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا کہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی نفس سے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے پھیلا دیے بہت سارے مرد اور عورتیں۔ اور اللہ سے ڈرو کہ جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قطع رحمی سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ محترم احباب، گزشتہ درس میں سورۃ النساء کا زمانہ نزول، اس کا گزشتہ دو صورتوں کے ساتھ ربط اور سورہ مبارکہ کا خلاصہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ سورت کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورت کے 3 حصے ہیں، اور پہلے حصے کی بالکل ابتدا میں تقوی کا حکم ہے، اور وہ اسی آیت مبارکہ میں تقوی کا حکم ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ تقوی کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، بلکہ صرف تقوی ہی نہیں، کوئی بھی نیک عمل ہے تو اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، کیونکہ اگر عقیدہ درست ہوگا تو تب ہی کوئی عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا تو پھر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے تقوی کے لیے سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو۔ پھر اس کے بعد یہ کہ تقوی خود ہے کیا چیز؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقوی 3 چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ تقوی کے لفظ کے لیے کبھی ہم ڈرنے والا معنی بھی کر دیتے ہیں، کبھی ہم بچنے والا معنی بھی کر دیتے ہیں، اور تقوی سے جو لفظ متقی نکلا ہے، جس کو ہم پرہیزگار بھی کہتے ہیں، تو جس وقت متقی یا پرہیزگار کا لفظ سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایسا فرد ہوتا ہے کہ جو نیکی کرنے والا ہے، بڑا نیک ہے۔ تو گویا کہ اس کے اندر ڈرنے کا، بچنے کا، نیکی اختیار کرنے کا مفہوم بنتا ہے۔ ڈرنا ہے اللہ سے، بچنا ہے گناہوں سے۔
اور تیسری چیز ہے کہ نیکی کو اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے گناہوں سے بچ کر بندہ نیکی کی طرف راغب ہو جائے تو اس سارے مجموعے کو تقویٰ کہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو متقی بنا دے۔ ایمان والو، ڈرو اپنے رب سے، تقویٰ اختیار کرو اپنے رب کا، وہ کہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی نفس سے، ساری انسانیت کو سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے پیدا فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اسی کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کو ایک ہی نفس سے بنایا ہے۔ جب ایک ہی نفس سے بنایا ہے تو بحیثیت انسان مساوات بنتی ہے۔ سارے انسان بحیثیت انسان ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے درجات کے اندر تفاوت ہو جاتا ہے، اس کی کئی ساری وجوہات ہوتی ہیں، خاص طور پر انسانوں کی صلاحیتوں کا مختلف ہونا تو یہ درجات کے اندر فرق پیدا کر دیا کرتا ہے۔ جو اعلیٰ صلاحیتوں والے ہیں لوگوں کے اندر، ان کا ایک بڑا مرتبہ اور مقام بن جایا کرتا ہے، اور جو صلاحیتوں کے اعتبار سے کمزور ہوں، اور ایک اور چیز خاص طور پر کہ جن کی اخلاقی حالت بھی خراب ہو، تو وہ اپنی انسانیت کے مرتبے سے بھی گرنے والے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں ان کا درجہ وہ کم ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ درجات کی فضیلت وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال بحیثیت انسان ساری نسل انسانی برابر ہے۔ انسانی حقوق جس طرح امراء کو حاصل ہونے چاہیے اسی طرح غرباء کو حاصل ہیں۔ جس طرح اس طبقہ کو کہ جو حکمران طبقہ ہے تو اسی طرح جو رعایا ہے اس کو بھی انسانی حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ تو انسانی حقوق کے لحاظ سے یکساں ہیں، ذمہ داریاں اور فرائض سارے انسانوں کے اوپر ایک جیسے عائد ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بحیثیت انسان سب کے اندر مساوات ہے۔ یہ درست ہے کہ اللہ رب العزت نے کنبے قبیلے بھی بنائے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حکمت خود بتلائی ہے کہ لِتَعَارَفُوا، یہ کنبے اور قبیلے جو بنائے گئے ہیں، جو برادریاں بنائی گئی ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے اوپر فخر جتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنا تعارف کے لیے ہیں، پہچان کے لیے ہے۔ تو پہچان کے لیے تقسیم کی جاتی ہے کنبوں میں، قبیلوں میں، برادریوں میں، لیکن ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ فخر کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا جو مادہ ہے وہ ہمارے اندر بہت زیادہ پروان چڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اسی نفس سے اس کا جوڑا بھی بنایا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی تخلیق بھی ہوئی۔ قرآن حکیم میں اب یہاں پر منہا کا لفظ آیا ہے کہ اسی نفس سے بنایا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ چیز ذکر آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے حوالہ سے میری وصیت کو قبول کرو، اور پھر فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ پسلی کا اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے، تم اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے،
اور اگر اس کو ایسے ہی رہنے دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ پھر فرمایا آخر پہ کہ عورتوں کے حق میں میری وصیت کو قبول کرو، یعنی ان سے حسن سلوک رکھا کرو، ان کے اندر جو ٹیڑھ ہے اس کو سختی سے دبانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کے اندر کوئی خرابی موجود ہے تو درگزر کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ ذکر آ گیا کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں پسلی کا کوئی باقاعدہ لفظ نہیں ہے، منہا کا لفظ ہے۔ حدیث مبارکہ میں پسلی کا تذکرہ آ گیا۔ مفسرین اس کی تفسیر آگے پھر دو انداز میں کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ قرآن حکیم کا منہا کا لفظ اور حدیث مبارکہ کا پسلی کا سے پیدا ہونے کی صورتحال یہ سب کچھ حقیقی معنوں میں ہے۔ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ سب کچھ حقیقی معنوں میں ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کو ایک نیند دی گئی، اور اس نیند کے دوران ان کی ایک پسلی نکال کر اس پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی تخلیق کی گئی۔ یہ تفصیل جو ہے یہ مفسرین نے جو لکھی ہے، حدیث مبارکہ میں یہ تفصیل موجود کوئی نہیں ہے۔ پسلی سے پیدا کیے جانے کا تذکرہ تو ہے، لیکن یہ تفصیل کہ ایک پسلی جو ہے باقاعدہ نکالی گئی نیند دے کر اور پھر اس سے بنایا گیا، تو یہ تفسیر حدیث کے اندر تفصیل موجود نہیں ہے۔ البتہ جو موجودہ تورات ملتی ہے تو اس کے اندر یہی تفصیل جو ہے موجود ہے۔ تورات کے اوپر البتہ 100% اعتماد تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر بڑی تعریفات ہوئی ہیں، لیکن بہرحال جو موجودہ تورات ہے اس کے اندر جو پہلا حصہ ہے پیدائش، تو اس کے اندر یہ تفصیل موجود ہے۔ تو بعض علماء نے، بعض مفسرین نے اسی چیز کو اختیار کیا ہے، لیکن بعض دیگر کی رائے یہ ہے کہ اسی نفس سے بیوی کا پیدا کرنا اور پسلی سے پیدا کیا جانا یہ بطور استعارہ ہیں۔ اسی نفس سے پیدا کیا جانا تو اس میں مادے وغیرہ کے لحاظ سے یکسانیت ہے کہ جس مادہ سے مرد کو بنایا گیا ہے اسی مادہ سے عورت کو بھی بنایا گیا ہے، اور پسلی سے پیدا کرنا یہ استعارے کے طور پر کہ یوں سمجھو کہ یہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں یہ ایک ہی وجود کا حصہ ہوتے ہیں، ان کی آپس میں ایسی گہری محبت ہونی چاہیے کہ یہ یکجان دو قالب نظر آئیں، ان کے آپس میں تعلقات بہترین ہونے چاہیے۔ تو اس ساری صورتحال کے لیے یہ بطور کنایہ یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، تو بعض مفسرین کی یہ رائے بھی ہے۔ بہرحال خواہ وہ حقیقتاً میاں بیوی کا تعلق سب سے پہلے میاں بیوی حضرت آدم رضی اللہ تعالی، حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان کا یہ تعلق ہو کہ حضرت آدم کی پسلی سے ہی حضرت حوا کو بنایا گیا وہ حقیقی معنوں میں، اور یا پھر یہ سارا استعارے کے طور پر ہو کہ جس میں ان کی آپس کی محبت اور گہرا تعلق جو ہے اس کا اظہار ہو، اور آگے بھی نسل انسانی کے لیے یہ تلقین اور ترغیب ہو کہ میاں بیوی کی آپس میں محبت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اس کا تعلق اس نئے خاندانی تعلق سے بڑا اہم ہے جس کو نکاح کا تعلق کہا جاتا ہے۔ ہمارے علماء عام طور پر جس وقت خطبہ نکاح دیتے ہیں تو خطبہ نکاح کے اندر قرآن حکیم کی 3 آیات کو خاص طور پر اہمیت کے ساتھ تلاوت کرنا عام طور پر علماء کا طرز رہا ہے، اور ان میں سے سب سے پہلی آیت مبارکہ یہی ہوتی ہے۔
کہ خطبہ نکاح کے اندر یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کو علماء اکثر تلاوت کرتے ہیں، تو اس کی مناسبت بڑی بن جاتی ہے۔ میاں بیوی کی آپس کے اندر محبت ہونی چاہیے، ان کا گہرا تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا حصہ ہیں، یوں سمجھے کہ یہ ایک دوسرے کا وجود ہیں، تو ان میں بڑی محبت ہونی چاہیے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی والا، اس کی تو بنیاد ہی خاص طور پر اس چیز پر ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت ہو، لیکن ہم اس رشتے کو لڑائیوں کے ساتھ، تلخیوں کے ساتھ ضائع کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ باہر تو ہمارا اخلاق اچھا ہوتا ہے، باہر دوستوں کے ساتھ ہم پیار اور محبت کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں آتے ہیں تو سارا غصہ بیوی پر نکالتے ہیں، بچوں پر نکالتے ہیں، تلخ لہجہ یہیں پہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر سب سے پہلے جو ہے یہ نرمی اور مٹھاس اور محبت ہونی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار ہی اس کو قرار دیا ہے کہ تم نے اگر اپنے اخلاق کو جانچنا ہے کہ تمہارا اخلاق کیسا ہے، تو یہ دیکھو تمہارے اپنے گھر والوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے۔ بہترین تمہارا وہی سمجھا جائے گا کہ جو گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ باہر تو اخلاق بنا ہی لیتے ہو، کیونکہ وہاں سے باہر والوں سے جو ہے اپنی تعریف کروانی ہوتی ہے، تو بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں سے بھی وہ اخلاق بنائے کہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ بناتا ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے اپنے گھر والوں سے بنائے۔ لیکن ہم نے اسی چیز کو بگاڑ دیا۔ فرد جو ہے یہ معاشرہ کی سب سے پہلی بنیادی اکائی ہے۔ فرد کی اصلاح نہ ہو اور معاشرے کی اصلاح ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ افراد ہی کا مجموعہ تو معاشرہ ہے، اور فرد کی اصلاح ہی کوئی نہ ہو، ہر فرد کو اس کے اندر بگاڑ اپنا اپنا موجود رہے، اور ہم یہ توقع کریں کہ معاشرہ جو ہے وہ سدھر جائے گا، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کی جب بھی اصلاح کرنی ہے تو وہ فرد کی اصلاح سے اس کی بنیاد بنے گی۔ تو انفرادی لحاظ سے فرد معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، لیکن جس وقت ایک اجتماعی تعلق کی طرف جاتے ہیں تو جو سب سے پہلی اکائی ہے معاشرے کی وہ میاں بیوی کا تعلق ہے۔ ایک نیک خاندان کی بنیاد نکاح کے ذریعے بنتی ہے، اور یہ پہلا معاشرتی ادارہ ہے، اور یہ جو پہلا معاشرتی ادارہ ہے نا، اگر اس کے اندر درستگی ہوگی، اس میں بہتری ہوگی، تو معاشرہ بڑا بہتر ہوگا۔ اگر یہاں پر بگاڑ ہوگا تو اس کا اثر یہ نہ سمجھے کہ صرف اپنے گھر کی حد تک ہے، اس کا اثر معاشرے کے اوپر بھی پڑے گا۔ اللہ اللہ، بطور لطیفہ جو ہے وہ ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اگرچہ وہ ایک لطیفے کے انداز میں ہے، لیکن ہے بڑی سبق آموز چیز ہے۔ ہمارے ایم اے اسلامیات کے استاد تھے ایک پروفیسر حافظ ارشد صاحب، اللہ رب العزت ان کے علم و عمل، ان کی عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے، بڑے شفیق اور بڑی نائس شخصیت ہیں۔ تو ایم اے اسلامیات جب ہم کر رہے تھے نا، تو وہ ہم سے یہ بات کہتے تھے کہ بیٹا محنت آپ نے کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا بھی کیا کرو کہ جس وقت پیپر ہو نا، تو پیپر جس وقت چیک کرنے کے لیے ممتحن بیٹھے نا، تو بیوی سے لڑ کے نہ بیٹھا ہو۔ اگر وہ بیوی سے لڑ کے بیٹھا ہوگا، سارا غصہ تمہارے اوپر نکلے گا۔ تو گویا کہ خاندان کا اثر وہ باہر بھی جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے گھر کے اندر مطمئن زندگی گزار رہا ہے نا، اگر پرسکون ہے، تو وہ باہر والوں سے بھی پرسکون رہے گا۔
اگر گھر کے اندر بگاڑ موجود ہے، وہ ٹینشن کے اندر مسلسل زندگی گزار رہا ہے، تو پھر وہ اپنا غصہ گھر میں بھی نکالے گا، باہر بھی نکالے گا، اس کا اخلاق بگڑے گا۔ اسی طرح دوسری طرف بیوی ہے، اگر گھر میں پرسکون ہے تو وہ باقی لوگوں سے بھی پرسکون ہوگی، وہ محبت اور پیار کے ساتھ پیش آئے گی۔ لیکن اگر اس کی اپنی زندگی، گھر کی زندگی ٹینشن میں گزر رہی ہے، تو وہ دوسروں کے اوپر بھی جو ہے وہ بگاڑ کے ساتھ بات کرے گی، غصے کے ساتھ بات کرے گی، اور اس کا اثر دوسروں پہ جائے گا۔ اور جب ہر خاندان میں یہی ہونے لگ جائے، یہ اپنے طور پر ٹینشنوں کی وجہ سے، یہ اپنے طور پر ٹینشنوں کی وجہ سے، یہ اپنی خاندانی رنجشوں کی وجہ سے، یہ اپنی خاندانی رنجشوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تلخیاں کر رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ معاشرے میں بگاڑ ہی پیدا ہونا ہے۔ خود براہ راست اپنے بچوں پر جو اثر ہوتا ہے، بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ جب وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں تو اس کا اثر بھی صرف اپنے گھر تک نہیں رہتا، وہ اپنی ساری چیزیں اپنے گھر کے ماحول کو شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، اور نفسیاتی مریض بنتے ہیں، اور دوستوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو گھر کا نظام اگر درست ہوگا، معاشرے میں درستگی پیدا ہوگی۔ اگر گھر کے نظام کے اندر بگاڑ ہوگا تو معاشرے کے اندر بگاڑ ہوگا۔ اور میرے محترم احباب، یہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے خاندان کے نظام کو بہتر بنانا۔ اس وقت دجالیت جو ہے اس کا معاشرتی لحاظ سے سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ خاندان کے نظام کو بگاڑ دو، تو معاشرہ ان کا خود بخود تباہ ہو جائے گا۔ معاشرتی لحاظ سے جو انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، ان کے سیاسی لحاظ سے بھی ٹارگٹ ہیں تسلط قائم کرنے کے، ان کے معاشی لحاظ سے بھی ٹارگٹ ہیں، لیکن جو معاشرتی ٹارگٹ ہے دجالیت کا، تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ خاندان کے نظام کو بگاڑ دو۔ اور یہ خاندان کے نظام کو بگاڑنے کے لیے، چونکہ اس کا تعلق جو ہے سب سے پہلے میاں بیوی کے تعلق سے ہوتا ہے، تو وہ جنسی تعلق جو ہے اس کی ترغیب دوسری طرف ہونے لگ جاتی ہے، تاکہ خاندانی نظام بگڑ جائے۔ جو چیز بیوی سے چاہیے ہے، دجالیت چاہتی ہے کہ وہ میاں بیوی کے تعلق کی بجائے یہ تعلق ادھر ادھر سے پورا ہونے لگ جائے، تو خاندان کا نظام بگڑ جائے گا۔ اور پھر کبھی ہم جنس پرستی کی تلقین کی جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کے نام سے جو اصل حقوق ہیں جو دینے چاہیے وہ تو ضرور دینے چاہیے ہیجڑوں وغیرہ کو، لیکن یہاں پر الٹے سیدھے جو ہے وہ حقوق وہ بنائے جانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا دجالیت کا نظام یہ کیا چاہ رہا ہے؟ یہ خاندان کے نظام کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے، اور اسلام خاندان کے نظام کا تحفظ چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے کہ خلق منہا زوجہا، اسی سے اس کی بیوی کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور انہی دونوں سے پھیلا دیے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں۔ یہ ساری جو نسل انسانی ہے، یہ ساری سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ساری انہی کی نسل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اللہ اللہ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ شروع میں بھی کہا کہ اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یہاں پر دوبارہ تلقین کی ہے۔ اور نظام جو ہے وہ کس نظام کا ذکر ہو رہا ہے؟ خاندانی نظام۔ تو خاندانی نظام میں بھی تقوی کو اختیار کرو، خاندانی نظام میں بھی جو ہے وہ یہ احساس رکھو کہ ہم نے اپنے خاندان کے اندر وہ ماحول پیدا کرنے جو تقوی والا ماحول ہو، گناہوں سے اجتناب والا ہو، اللہ کا ڈر موجود ہونا چاہیے ہمارے گھر میں، اور نیکی کی طرف میلان ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، وہ اللہ کہ جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اللہ کے ذریعے کس طرح حقوق مانگتے ہیں؟ ایک اس طرح کے دلیل بنا کر کہ بھئی اللہ نے مجھے یہ حق دیا ہے، یہ میرا حق اللہ نے متعین کیا ہے، تو اللہ کے بندے یہ حق مجھے دینا۔
جب یہ میرا اللہ کی طرف سے حق مقرر ہے تو یہ اللہ کے نام پر ہم اپنے حقوق مانگتے ہیں. تو ایک ہے بطور دلیل اللہ کا نام استعمال کرنا، اور ایک اور انداز بھی ہوتا ہے واسطہ دینا اللہ کے نام کا، کہ اللہ کے بندے یہ میرا حق ہے، تجھے خدا کا واسطہ میرا حق تو دے مجھے. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے میرے حق سے زیادہ دے، لیکن تجھے خدا کا واسطہ کم از کم میرا حق تو مجھے ملنا چاہیے نا، اتنا تو مجھے دے نا. تو اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کو دلیل بنا کر، یا اللہ کے نام کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اپنے حق طلب کرتے ہو، تو اس اللہ سے ڈرو. والارحام، اور قطع رحمی سے ڈرو، قطع رحمی سے بچو. اللہ اللہ. یہ دوبارہ جو ہے اب ذرا وسعت کے ساتھ تلقین ہو رہی ہے. پہلے صرف میاں بیوی کا جو ایک بنیادی تعلق ہے پہلے اس کا تذکرہ ہوا، اب دیگر عزیز و اقارب کہ خاندان کے اندر وسعت موجود ہے. خاندان صرف میاں بیوی کا نام اور بچوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وسعت موجود ہے. اب اس وسعت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ باقی عزیز و اقارب سے بھی قطع رحمی نہیں کرنی ہے. اور ہم نے اپنے قریبی عزیز و اقارب سے ہی سب سے زیادہ بگاڑ کے رکھی ہوتی ہے. شریک کا لفظ جو ہے وہ کس لیے تھا کہ وہ حقوق میں ہمارے شریک ہیں، تو ہمیں چاہیے تھا ان کو ان کے حقوق دیں، لیکن ہم نے شریک کے لفظ کو گالی بنا لیا ہے. ہم نے بھائیوں کو شریک کا لفظ جو ہے وہ گالی کے طور پر، چچاؤں کو گالی کے طور پر شریک کا لفظ جو ہے وہ ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے تھا. اللہ اللہ. اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر بار بار اقربا کو کے حقوق کو بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا بھی، احسان کا بھی، اور قریبیوں کو دینے کا حکم دیتا ہے، ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. اور قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، اے نبی آپ جواب دیجئے کہ جو بھی تم کوئی بھلائی خرچ کرو تو اپنے والدین کے لیے کرو، قریبیوں کے لیے کرو. تو قریبیوں کے ساتھ بہتر تعلق ہونا چاہیے. اللہ اللہ. وآت ذی القربى حقہ، قریبی کو اس کا حق دو. اور یہاں تک کہ اگر قریبی سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی اس سے خطا ہو جاتی ہے، تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت عفو درگزر سے کام لینے کی تلقین کرتے ہیں. اللہ اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر تہمت لگ جاتی ہے، اور باقی منافق ہیں تہمت لگانے والے، لیکن پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوا، کئی دن مسلسل پروپیگنڈا ہوتا رہا. تو جس وقت پروپیگنڈا بہت زیادہ ہونے لگ جائے نا تو کئی مخلص بھی متاثر ہونے لگ جاتے ہیں. تو دو صحابی اور ایک صحابیہ ہیں، مخلص صحابی اور صحابیہ، لیکن وہ بھی اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو گئے ہیں، اور کوئی نہ کوئی جملہ بہرحال ان کی زبان سے بھی نکل گیا. اور ان میں ایک رشتے میں لگتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب صدیق اکبر کی بیٹی کے اوپر تہمت لگ رہی ہے، اور یہ بھی کوئی نہ کوئی جملہ ایسا بول بیٹھے ہیں کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام آ رہا ہے. بعد میں اللہ سے بڑی معافی مانگی ہے، اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا ہے، وہ ان کا خلوص تھا. لیکن بہرحال ایک دفعہ پہلے معاملہ تو ہو گیا. اللہ اللہ. اب 40 دن تقریباً معاملہ پھیلتا گیا، بڑے سارے پریشانی کے مراحل آئے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے سورہ نور کے ذریعے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی برات کا اظہار کر دیا.
ان کی برات کا اظہار ہو گیا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس موقع پر پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی کہ میں مستہ کو جو خرچ دیا کرتا تھا آئندہ نہیں دوں گا، کیونکہ مستہ بھانجے لگتے تھے رشتے میں اور تھے بڑے تنگ دست غریب تھے، اور ان کے گھر کا تقریباً سارا خرچ حضرت ابوبکر صدیق ہی چلا رہے تھے۔ تو پہلے 40 دن تک جب تک وہی نہیں نہ آئی ان دنوں کا بھی خرچ دیا جاتا رہا ہے۔ اس وقت نہیں کہا حضرت صدیق اکبر نے کہ میں خرچ نہیں دوں گا، ان دنوں کا بھی خرچ دیا ہے۔ لیکن جس وقت اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اب میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ سمع اللہ تعالی بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر مولوی مجھ پر فتویٰ نہ لگائیں تو میں یہ بات کہوں کہ عائشہ کے حق میں سب سے پہلے اللہ بولا، پھر اللہ کا نبی بولا، تو اب تو صدیق کو بھی حق ہے نا کہ کچھ بولے۔ اللہ اللہ۔ تو صدیق اکبر نے کہا یہ کہ میں اب مستہ کو خرچ نہیں دوں گا، اتنا سا جملہ بولا تو اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ آ گئی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ جو تم میں سے فضل والے وسعت والے ہوں ان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ قسمیں کھا بیٹھیں اَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، قریبیوں کو دینے سے، کہ وہ یہ قسمیں کھا بیٹھے کہ آئندہ ہم نے قریبیوں کو نہیں دینا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے وہ قسم نہ کھا بیٹھے۔ ولیعفوا ولیصفحوا، وہ قریبی ہیں، ان سے خطا بھی ہو گئی ہے نا تو ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر کر دو۔ اللہ اللہ۔ تو قریبیوں کا تو اتنا زیادہ حق ہے، ہم یہ سارے حقوق جو ہیں جو قریبیوں کے حقوق ہیں ہم یہ دوستیوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دوستیاں نہ کریں، ضرور کریں، لیکن دوستی کے حق سے قریبی کا حق زیادہ ہے، قرابت داروں کے حقوق زیادہ ہیں۔ قرابت داروں کے لیے کئی آیات ملے گی قرآن حکیم سے، کئی احادیث مبارکہ ملے گی، اور دوستوں کے حقوق کے لیے وہ جو جنرل آیات جو سارے ایمان والوں کے باہمی حسن سلوک کے متعلق ہیں، دوستوں کے متعلق تو زیادہ تر وہی ملیں گی۔ کچھ چھوٹا موٹا کوئی اشارہ کہ مثلا ایک جگہ پر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ دوست کے گھر سے تم بلا تکلف جو ہے وہ کھا سکتے ہو، تو اس قسم کی کوئی چھوٹی موٹی چیز تو خاص دوست کے لیے آ جائے گی، نہیں تو زیادہ تر اگر دوست کے حقوق آپ نے ڈھونڈنے ہیں نا تو اس کے لیے آیات آپ نے وہی کوٹ کرنی ہے، وہی جو ہے آیات دیکھنی ہے کہ جن میں سارے ایمان والوں کے حقوق آپس میں ذکر کیے گئے ہیں، خاص دوستوں کے لیے نہیں ہے۔ اور قریبیوں کے لیے تو خاص طور پر آیتیں نازل ہوئی ہیں اور بڑی ساری نازل ہوئی ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر تلقین قریبیوں کے لیے بڑی ساری آئی ہے۔ تو دوستیاں پیچھے ہیں، قریبی پہلے ہیں، لیکن ہم نے قریبیوں کو دور کر دیا، اپنے بھائی بندوں سے ہماری لڑائی جھگڑے، ان کو ہم نے شریک بنا کر، ان کو شریک کا طعنہ دے کر ہم نے اپنے سے دور کر دیا۔ حالانکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس وقت بندہ مشکلوں میں پھنستا ہے نا تو پھر اپنے بھائی بند ہی کام آتے ہیں۔ دوستیاں جو ہوتی ہیں نا وہ آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ دوستیاں پیسے کی ہوتی ہیں، جب تک پیسہ آپ کے پاس نظر آ رہا ہے دوستوں کو دوست بڑے مخلص نظر آئیں گے، جو آپ خود تنگی میں چلے گئے دوستی والے تعلق ختم ہونے لگ جاتے ہیں۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ خود تنگ دستی میں آ گیا ہے، اس کو بعد میں ساری زندگی اگر کوئی سنبھالنا ہے تو اس کے اپنے گھر والوں نے سنبھالنا ہے، اس کے بہن بھائیوں نے سنبھالنا ہے اس کو۔ اگر وہ مثال کے طور پر فالج کا اٹیک ہو گیا ہے، دوست بہت کم کوئی مثال ہوگی کہ وہ اپنے گھر میں لے جائے اور ساری زندگی اس کی خدمت کرے۔ اپنا ہی کوئی بھائی سنبھالے گا، اپنا کوئی بیٹا وغیرہ سنبھالے گا، اپنے اقارب سنبھالیں گے۔ کوئی بچے یتیم ہو گئے ہیں تو کوئی پھپھی، کوئی ماموں، کوئی خالہ، کوئی چچا وہی سنبھالیں گے، کوئی اور نہیں سنبھالتا ہوتا۔ تو جس وقت مشکلوں کے اندر پھنستے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ قریبی ہی ایسے موقعوں پر کام آتے ہیں۔ یہاں پر دوستیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہونے لگ جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور ہم نے قریبیوں سے قطع تعلقی شروع کر دی، جبکہ اللہ رب العزت
قریبیوں سے تعلق جوڑنے کا اتنا زیادہ جو ہے مؤکد حکم دیتے ہیں، بڑی تاکید کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، جو قطع تعلقی کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور حدیث قدسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تخلیق کی ہے اللہ رب العزت نے، تو رحم کھڑا ہو گیا، یعنی تعلق، ناتا، رشتہ۔ یہ ناتا اور رشتہ جو ہے، تعلق جو ہے، اس کو اللہ مجسم بنا کے کھڑا کر دے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے تخلیق کی تو رحم کھڑا ہو گیا، رشتہ کھڑا ہو گیا، ناتا کھڑا ہو گیا، اور رحمان کے کمر بند کو پکڑ لیا۔ یہ متشابہات میں سے ہوتی ہیں۔ رحمان کے کمر بند، اللہ کا کمر بند کیا ہے، یہ کیفیت کیا ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ متشابہات میں، اس کی حقیقت جو ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، اس کی تفصیل اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو بہرحال حدیث میں یہ ہے کہ رحمان کے کمر بند کو پکڑ لیا، اللہ نے کہا ما ٹھہر، تو رشتہ کہنے لگا، ناتا کہنے لگا، رحم کہنے لگا کہ یہ مقام ہے کہ جس پر میں آپ سے قطعیت سے پناہ چاہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے کاٹے نہیں، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ جو تجھے جوڑے میں اس کو جوڑوں، اور جو تجھے کاٹے میں اس کو کاٹوں؟ تو رحم کہنے لگا کہ ہاں یا اللہ، ہاں یا رب، یہ مجھے قبول ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فضا کا، پھر ایسا ہی ہوگا۔ اللہ اللہ، تو گویا کہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے رحمتوں والا تعلق اس کے ساتھ برقرار رکھتے ہیں، اور جو قطع رحمی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمتوں سے محروم ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بد نصیبی ہے بندہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہونے لگ جائے۔ اللہ رب العزت جس سے اپنا ناتا توڑ دیں، جس سے اپنا تعلق توڑ دیں، اور بنیاد کی بنی ہے تم نے اپنے بھائی بندوں سے تعلق توڑا ہے، تو اللہ نے تجھ سے تعلق توڑ دیا۔ اللہ اللہ، تو کتنی بد نصیبی ہے۔ تو اللہ نے تعلق اس سے جوڑنا ہے کہ جو اپنے بھائی بندوں سے بھی اچھا تعلق رکھے۔ ہماری ناراضگیاں فطری چیز ہے، ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بعد میں صلح بھی تو ہونی چاہیے، ہمیشہ اسی ناراضگی کو ہی لے کے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ اللہ 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 اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق کے اندر کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ رحموں سے، قطع رحمی سے بچو، ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون صلہ رحمی کر رہا ہے اور کون قطع رحمی کر رہا ہے۔ اللہ نے سب سے پوچھ کر لینی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی پوچھ کے اندر کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ